1.5 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس عزت نام کی کوئی شے۔ اب یا تو قرآن جھوٹا ہے معاذ اللہ، یا ہم مومن نہیں ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کسی گناہ کے اندر ملوث ہیں، اسی لمحے موت آ گئی، کتنی بری موت۔ دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اور جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ اب یہ چونکہ خطاب ہو رہا تھا صحابہ کرام سے، اور ابھی یوں سمجھیے کہ مدنی دور کا آغاز تھا۔ اکثریت تو مسلمانوں کی وہ تھی کہ جو مکے میں پوری طرح آزمائشوں میں سے نکل کر آئے تھے، بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے، کندن بن کر آئے تھے، ایمان اور یقین ان کے ریشے ریشے میں، ان کے رگوں پیر سرایت کیے ہوئے تھے، لہذا وہاں تو خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان اب یہ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو۔ آج چونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے پاس وہ دلی یقین والا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان ایک موروثی عقیدہ ہے، ہمیں والدین سے مل گیا ہے وراثتاً۔ جیسے کوئی ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو ہے، وہ انہی باتوں کو مانتا ہے، وہی دیویاں دیوتا جن کو اس کے والدین مانتے تھے۔ کوئی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو مسلمان ہے، اللہ رسول کا نام اسے بچپن ہی سے سکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ یقین قلبی والا ایمان اللہ ماشاءاللہ جسے بھی ہو وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے، بہت ہی خوش بخت انسان ہے جسے یقین قلبی والا ایمان حاصل ہو جائے۔ اور یہ جان لیجئے کہ اصل ایمان نام ہے یقین قلبی کا۔ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں بھی فرمایا گیا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو لوگ اعلان کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو عرب میں طاقت کی حیثیت حاصل ہو گئی، تو اب لوگ جو ہے جوق در جوق، فوج در فوج ایمان میں داخل ہو رہے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ لیکن یہ جو فوج در فوج آ رہے تھے، ان کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں تھی کہ جو ابتدا میں ایمان لائے تھے۔ جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے باپ کو، ماں کو، بھائیوں کو چھوڑ کر، رشتے کاٹ کر، پھر یہ کہ انہیں پتا تھا کہ جیسے ہی ہم کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہمیں مار پڑنی شروع ہو جائے گی، ہمارے اوپر سختیاں آئیں گی، ہم پر سخت قسم کی پرسیکیوشن ہوگی، تشدد ہوگا۔ لہذا اس وقت تو ایمان وہی لاتا تھا جس کے دل میں یقین پورا پورا پہلے سے پیدا ہو گیا۔ لیکن بعد کے دور میں ظاہر بات ہے کہ اب جیسے طاقت حاصل ہو گئی تو طاقتور کے ساتھ تو سبھی مل جاتے ہیں، لہذا ایسے لوگ بھی آگے جن کے بارے میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، آیت نمبر 14 سورہ الحجرات کی، کہ تم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتے ہو، مومن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کھپ گیا ہو۔ اسی بانی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اگر اپنا جائزہ لیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین نہیں ہے۔ یقین تو اگر ہو تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ پھر تو یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر یوں سمجھیے کہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا۔ صاحب ایمان تو وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ صاحب ایمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے، 1.5 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس عزت نام کی کوئی شے نہیں، حالانکہ اس دنیا میں ہر 5واں انسان مسلمان ہے، اندازہ کیجیے آپ۔ لیکن کوئی انٹرنیشنل معاملات، بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہے، پوچھتا ہے؟ یہ G7 بیٹھ کر طے کریں گے، G15 طے کریں گے، یہ سیکیورٹی کونسل طے کرے گی، اور کہیں پر کوئی مسلمان ملک نہیں ہے، ہم 3 میں نہ 13 میں، نہ G8 میں نہ G15 میں، کہیں بھی نہیں۔ ہمارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے۔ اب تو تیل بہت بڑی دولت تھی عرب ممالک کے پاس، اب آپ کو معلوم ہے خلیج کے اوپر پنجے گاڑ کر امریکہ بیٹھ گیا ہے، اور اس کے اتنے بڑے فوجی اڈے جو ہیں وہاں قائم ہو چکے ہیں، اس سرزمین میں جہاں سے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ یہود اور نصارہ کو نکال باہر کرو، آج وہاں پر ان کے اڈے ہیں، بیسز ہیں بہت بڑے بڑے۔ اس حوالے سے یہ ذلت ہم پر کیوں آئی ہے؟ اسی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، اگر تم صاحب ایمان ہوئے تو تم ہی سب سے اونچے ہوگے۔ اب یا تو قرآن جھوٹا ہے معاذ اللہ، یا ہم مومن نہیں ہیں، تیسرا نتیجہ تو کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہوئے تو سب سے اونچے تم ہوگے، تو آج تو ہم سب سے اونچے نہیں ہیں۔ یا اگر ہم صاحب ایمان ہیں اور اونچے نہیں ہیں تو قرآن نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کی بات تو جھوٹی نہیں ہے، نتیجہ یہی نکلا کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ تو پہلا کام جو ہے سورہ آل عمران کے 3 آیات کا مخاطب بننے کے لیے
پہلی شرط وہ ہے جو سورہ نساء میں بیان ہوئی، اور اس لیے کہ سورہ نساء پھر اس دور میں نازل ہوئی تھی جبکہ ابھی کچھ کچے پکے کافی مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے، سب کے سب کامل الایمان نہیں تھے، کچے لوگ بھی آ گئے تھے، نئے وارث جو تھے، نو وارث آ گئے تھے، لہذا وہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، یعنی یہ ایمان صرف اقرار باللسان نہ ہو، تصدیق بالقلب بنے، یہ صرف آپ کے ٹپ آف دی ٹنگ پر نہ ہو، یہ آپ کے دل میں کھب جائے، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں اسی سورہ حجرات میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کرام کے تو دلوں میں اللہ نے کھبا دیا تھا ایمان کو۔ تو پہلا مرحلہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور جیسے ہی مجھے بتایا گیا تھا کہ اس قسم کا ایک ادارہ اتحاد یہاں بنا ہے اور اپنی آبادی کی سطح پر منشیات کے خلاف اور برائیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی، اس سے زیادہ مبارک کام کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ان ذمہ دار حضرات جو یہاں کے، ان میں سے تو کسی نے مجھ سے ملاقات بھی نہیں کی تھی، ہمارے ایک ساتھی جو ہے نوید انجینئر صاحب جو کبھی کبھی آپ کے یہاں درس دینے کے لیے آتے، انہوں نے کہا اور میں نے کہا فوراً ٹھیک ہے میں ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ جہاں اتنا مبارک کام ہو رہا ہو وہاں جانا تو خود ایک سعادت ہے، اس میں شرکت جو ہے خود میرے لیے جو ہے موجب ثواب ہے، تو میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ کام بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے۔ البتہ اس کام کے کچھ لوازم ہیں، کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ تدریج ہے جو ہمیں سنت سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے، تو میں اس کام کے ضمن میں اس کی وہ تدریجی مراحل اور اس کے لوازم اور اس کی شرائط بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط اول، وہ فارسی کا شعر مجھے یاد آیا کہ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاش بسے، شرط اول قدمی نس کے مجنوں باشی، پہلی شرط یہ کہ مجنوں بنو۔ تو یہاں کا پہلی شرط کیا ہے؟ پہلے صاحب ایمان بنو، ایمان تمہارے دلوں میں ہو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی ایک ایمان تو تمہیں حاصل ہے اقرار باللسان، وہ تو تمہیں والدین سے مل گیا، عقیدہ تمہارا ہے متوارث جو ہے، تم عقیدے کو مانتے ہو، لیکن دلی یقین والا ایمان حاصل کرو۔ اصل میں اس کے بعد گاڑی چلتی ہے، اس کے بعد جو ہے نتائج نکلتے چلے جائیں گے، لیکن اگر وہاں ایمان کی کمزوری ہے تب اوپر سے کوششیں کریں گے، نتیجہ نہیں نکلے گا، آگے ہم بڑھ نہیں سکیں گے، ہمارے جو جد و جہد ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ اس جیسے ہی ہے جیسے ہم درخت لگانا چاہ رہے ہیں جس کی جڑ ہی نہیں ہے، آپ زمین کھود کا درخت جو اس کے اندر گاڑ دیں گے تو زمین تو نہیں پکڑے گی اس کو، وہ تو نیچے سے جڑ ہو اور پھر درخت جو ہے اس سے ابھرے، تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے یوں سمجھیے سرسر درخت بنے گا۔ اس حوالے سے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، وہ یقین والا ایمان ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیے، تہنیت، مبارکباد، اور نہیں ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے، یقین اللہ کی ذات پر، اس کی صفات کمال پر، یقین مرنے کے بعد اٹھنے پر، بعث بعد الموت اور حساب کتاب، یوم حشر اور جنت اور دوزخ کا یقین، فرشتوں کا یقین، وحی کا یقین، قرآن کا یقین، کتابوں کا یقین، نبیوں اور رسولوں کا یقین، اور محمد رسول اللہ کا یقین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آخری اور کامل رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، خاتم النبیین بھی ہے اور آخر المرسلین بھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یقین پہلے پیدا ہونا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب میں نے یہ بات اتنی بڑی کہی ہے تو پھر مجھے یہ بھی بتانا چاہیے یہ یقین کہاں سے ملے گا، کون سی دکان ہے، سپر مارکیٹ کوئی ہے جہاں پر کہ یہ جنس بکتی ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ صاحب ایمان کی صحبت اختیار کرو۔ جیسے آپ بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت پہنچ جائے گی، آپ برف کی سیل کے قریب بیٹھے ہوں گے ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ اگر صاحب ایمان ہے، کسی کے دل میں یقین والی بھٹی دہک رہی ہے تو اس کے قرب سے آپ کے اندر بھی یقین پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کیے جاؤ، اس عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے اور عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں وشیس سرکل، وہ بری شے ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے بڑھ گئی تو پھر اس کے اور خرابی بڑھ گئی، اس سے پھر وہ پہلی خرابی اور بڑھ گئی، پھر وہ اس سے اور خرابی بڑھتی چلی گئی، جیسے پیچ آپ دیکھتے ہیں ہر چکر کے ساتھ وہ پیچ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بھلائی کا بھی ایک سرکل ہے، ایک نیکی آپ کریں گے آپ میں ایمان پیدا ہوگا، اب آپ زیادہ نیکی کریں گے تو اب اور زیادہ ایمان پیدا ہوگا، تو یہ دو طرفہ سرکل ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، خاص طور پر فہیم، ذہین، انٹلیکچوئل لوگ، سمجھدار لوگ، اور آج کی دنیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے میں بہت بڑی تعداد ہے بہت سمجھدار لوگوں کی ہے، اس لیے کہ ان کی معلومات کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا ہے۔ جدید دنیا میں جو علوم ہے ان کا ایکسپلوژن ہے، دھماکہ ہو گیا، اتنے علوم پھیل گئے اور اس کے اثرات ہیں۔ اخبار بین لوگ بھی جو ہے وہ بھی ایک طرح سے ہر ایک ان میں سے فلسفی ہوتا ہے، آپ اس سے ذرا بات کر کے دیکھیے، وہ اپنے فلسفے بگاڑے گا، اپنی رائے دے گا، معلوم ہوتا ہے کہ شاید سب سے بڑا سیاسی تجزیہ نگار یہی ہے۔
لہذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ بات بتاؤ جو ہماری عقل کو بھی اپیل کرے. یہ جو معاملہ ہے وہ ایمان جو عقل کو بھی اپیل کرے اس کی سورس صرف ایک ہے، وہ قرآن حکیم ہے. مولانا ظفر علی خان نے ایک شعر کہا تھا بہت سادہ انداز میں، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں. عاقل جو ہے انٹلیکچوئل، ایک ہے عام آدمی جو ہے صاحب یقین کی صحبت سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا، عام آدمی عمل کرتا رہے گا اس سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا. لیکن عاقل انٹلیکچوئل وہ شخص جو کہتا ہے پہلے میری عقل کو اطمینان ہونا چاہیے پھر مانوں گا، اس کے لیے جو سورس ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے ایمان کا، وہ صرف اور صرف قرآن ہے. اس میں غور و فکر کرے، انسان اس طرح قرآن کو پڑھے کہ وہ براہ راست اس کا مفہوم اس کے دل کے اوپر اترتا چلا جائے. جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. قرآن تو تمہارے اپنے قلب پر نازل ہونا چاہیے. اور یہ اصل میں ان کے والد نے کہا تھا ان سے، بالکل بچپن میں. علامہ اقبال چھوٹے سے بچے تھے، ان کے والد تھے ذرا صوفی منش آدمی تھے، وہ شیخ نور محمد. وہ آئے فجر کی نماز مسجد سے پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ اقبال جو ہے بچہ وہ قرآن پڑھ رہا بیٹھا ہوا. اس نے کہا والد نے کہ بیٹے تم یہ قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ اب وہ حیران ہوگا بچہ، کیا بھجان بس میں پڑھتا ہوں قرآن جیسے پڑھتے ہیں، آپ کا مطلب کیا ہے؟ کہا بیٹے قرآن ایسے پڑھا کرو کہ جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، یوں سمجھو کہ تم پر نازل ہو رہا ہے، تم مخاطب ہو. اب اس چیز کو انہوں نے اپنے اس شعر میں ادا کیا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. جیسے یہ قرآن قلب محمد پر نازل ہوا تھا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے یہ اے نبی اے محمد آپ کے دل پر اتارا ہے. تو جب تک ہمارے بھی دل پر نہیں اترے گا تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں انسپائر نہیں کر سکے گا. ترجمہ آپ پڑھیں گے کچھ آپ کو معلوم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے. تفسیر پڑھا، اچھا جی ٹھیک ہے فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، یہ معلومات تو مل جائیں گی، لیکن وہ اندر سے جو موٹیویشن ہوتی ہے، اندر سے جو جذبہ ابھرتا ہے، اندر سے جو ایمان جو ہے چشمے کی طرح قلب کی گہرائیوں سے ابلتا ہے، وہ نہیں ہوگا. وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ انٹلیکچوئل آدمی جو ہے وہ کم سے کم اتنی تکلیف ضرور کرے کہ اتنی عربی سیکھ لے کہ عربی جو ہے قرآن مجید اس کے براہ راست قلب پر نازل ہو سکے. وہ ترجمہ نہ دیکھے، اب ایک آیت پڑھی پھر ترجمہ دیکھا، پھر دیکھا اس میں نمبر 11 لکھا ہوا ہے، حاشیہ میں جا کر دیکھا نمبر 11 یہاں ہے، وہ دیکھا، تسلسل تو ٹوٹ گیا. اب وہ بات نہیں رہی. اور ترجمہ جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں دنیا میں، ہر بچہ بھی سمجھ لے گا کہ غالب کا کوئی شعر ہو اور وہ آدمی پڑھ کے جھوم جاتا ہے کہ کیا بات کہی، اسی کا انگریزی میں ترجمہ کر دیجئے. اب اس میں کچھ بھی نہیں، آپ نے مفہوم تو بیان کر دیا انگریزی میں، لیکن جو تاثیر ہے اس غالب کے شعر کی وہ انگریزی میں منتقل نہیں ہو سکتی. تو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ مفہوم تو ترجمے سے معلوم ہو جائے گا، قرآن کی تاثیر ترجمے سے نہیں حاصل ہو سکتی، تفسیر سے نہیں حاصل ہو سکتی. اس لیے دو سب سے بڑی تفسیروں کا ذکر علامہ اقبال نے کیا ہے کہ گرہ کشا ہے نہ راضی، نہ امام راضی کی تفسیر کبیر سے تمہیں فائدہ ہوگا اور نہ امام زمخشری کی کشاف سے ہوگا جب تک کہ تمہارے اپنے دل پر قرآن نہ اترے. اور اس کے لیے لازم ہے کم سے کم یہ کہ اتنی عربی انسان سیکھ لے کہ بیریئر نہ ہو ٹرانسلیشن کا، کوئی پردہ حائل نہ ہو درمیان میں، تسلسل نہ ٹوٹے. آپ براہ راست پڑھ رہے ہیں اور براہ راست اس کا مفہوم آپ کے قلب پر نازل ہو رہا ہے. تو پہلا سٹیپ جو میں نے ان 3 آیتوں پر اضافی آیت سورہ نساء کی آپ کے سامنے رکھی، ہم میں سے ہر شخص کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ یقین والا ایمان حاصل کرے. عام آدمی کے لیے صاحب یقین کی صحبت بھی مفید، عام آدمی کے لیے عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے، لیکن انٹلیکچوئل کے لیے، ذہین کے لیے، فہیم انسان کے لیے، انٹیلیجنسیا جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں اور قرآن اس کے اپنے قلب کے اوپر نازل ہو تو کہیں جا کر وہ قرآن کو سمجھے گا. چنانچہ علامہ اقبال کا ایک اور شعر میرے ذہن میں آیا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرب تو ان کی اپنی زبان ہے، لہٰذا وہ تو قرآن مجید کو سمجھتے ہی ہوں گے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگر دل پر حجاب آئے ہوئے ہو تو قرآن مجید کے سمجھنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. دل پر حجاب ہے. یہی وجہ ہے تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا دل نہ دے گواہی، لغت غریب. یہ قرآن مجید جو ہے تو عجم ہو یا عرب ہو، یہ قرآن مجید تیرے لیے لغت غریب رہے گا جب تک کہ تیرا دل گواہی نہیں دیتا. تو ایک تو طلب ہدایت ہو انسان کے اندر، اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید کو براہ راست نازل ہونے کا موقع ملے قلب کے اوپر، تو ایمان یقین والا حاصل ہوگا. اب آئیے، اگر یہ ایمان حاصل ہو گیا تو اب وہ سہ نکاتی لایا عمل ہے، جس میں میری پوری کتاب بھی ہے، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لایا عمل. پہلا نقطہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا اور جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. اللہ کے احسانات کا آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں،
ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے. بے شمار نعمتیں وہ جن کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ نعمتیں ہیں. یہ تو آج ہمیں معلوم ہوا کہ یہ وٹامن سی ہوتا ہے، یہ وٹامن اے ہوتا ہے، یہ وٹامن ڈی ہوتا ہے، لیکن یہ تو ہمیشہ سے ہم کھاتے آ رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں یہ وٹامن اے ہے. وہ تو اللہ نے تو پیدا کر رکھا تھا، وہ تو ہماری ضروریات سے واقف تھا. لہذا اس میں ہر شے جو ہے تو ہم تو اس کے احسانات کو جانتی نہیں. اب اس نے تقویٰ کا حق ادا کرنا، یہ تو اس کے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی حرکت ہماری کسی بھی وقت اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. اس کے بغیر تو یہ اللہ کا حق تقویٰ ادا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے صحابہ کرام گھبرا گئے، اس لیے کہ دیکھیے ہم قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے، ہماری نیت عمل کی نہیں ہوتی، بس معلومات کے لیے. اچھی تقریر کرتا ہے چلیے تقریر سنیں. اور صحابہ کرام جب سنتے تھے قرآن یا پڑھتے تھے تو نیت ہوتی تھی عمل کی، تو فوراً تولتے تھے اپنے آپ کو کہ یہ جو آیت اتری ہے ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں کہ نہیں. لہذا صحابہ کرام نے جب آیت سنی اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اللہ کے تقویٰ کا حق ہے، تو صحابہ گھبرا گئے کہ حضور اللہ کا حق تقویٰ کون ادا کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ تغابن میں ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقویٰ اختیار کرو اللہ کا جتنا تمہارے حد امکان میں ہے. اب ان کی جان میں جان آئی کہ انسان اپنے حد کے اندر اپنی سی کوشش کر کے تو آخری حد تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرنا تو ممکن نہیں. میں آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے. حضور فرمایا کرتے تھے اے اللہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جیسے کہ تیرے پہچاننے کا حق ہے، اور اے اللہ ہم تیری بندگی نہیں کر پائے، عبادت نہیں کر پائے جیسے کہ تیری عبادت کا حق ہے. اگر حضور یہ فرما رہے ہو تو تابع دیگراں کے رسد کون شخص ہوگا جو کہے گا کہ میں اللہ کے حق تقویٰ کا حق ادا کر سکتا ہوں. لیکن مستطعتم، جتنا بھی تمہارے حد امکان میں. ابھی یہ آیت ختم نہیں ہوئی ہے، تقویٰ کی سب سے گاڑھی آیت ہے قرآن مجید کی، ابھی ختم نہیں ہوئی. دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا موت ہرگز نہ آئے تمہیں مگر فرما برداری کی حالت میں. کیا مطلب؟ فرض کیجئے کہ آپ کسی گناہ کے اندر ملوث ہیں، اسی لمحے موت آ گئی. کتنی بری موت ہوئی، کس حال میں اللہ کے ہاں پیشی ہو رہی ہے. ایک بہت بڑے شاعر تھے لکھنؤ کے، ان کو موت آئی. کیسے آئی؟ رات کے 2-3 بجے 2:30 بجے شراب خانے سے نکلے، شراب کے نشے میں لڑکھڑائے گر گئے، ساتھ ہی جو گندا نالا بہ رہا تھا اس میں گر گئے، وہاں سے لاش برآمد ہوئی. یہ بھی موت ہے، کتنی بری موت. اور اس سے آگے بڑھیے، فرض کیجئے کوئی شخص بدکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، اور اسی حالت میں اور اسرائیل آئے اور جان کھینچ لے. کیسی بری موت ہوئی، کس حال میں ہوئی؟ نافرمانی کی حالت میں ہوئی. حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. مسلمان تو وہ ہوتا ہے لیکن ایمان دل میں نہیں ہوتا. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. وہ ایمان کیا ہوا؟ دھیلے کا نہ ہوا جو کہ ایمان بھی ہو اور پھر بھی گناہ ہو جائے. پھر ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ دھیلے کا بھی نہیں، ایمان نہیں ہوتا اس وقت، تبھی وہ گناہ کرتا ہے. البتہ توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان لوٹ آتا ہے، نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا ہے. لہذا اب آپ سوچئے کہ ایک شخص طے کر لے کہ نہیں مروں گا مگر فرما برداری کی حالت میں، اور کچھ پتہ نہیں موت کب آ جائے. کیا پتہ یہاں سے نکل کر گھر تک جانا ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے. کیا پتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو اور ہماری لاش ہی جائے گھر، یا کسی اسپتال میں جائے، کیا پتہ. کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے. لہذا اس آیت پر عمل صرف اس وقت ممکن ہے جب کوئی لمحہ بھی معصیت میں نہ بسر ہو. تب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں. اس پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کوئی لمحہ میری زندگی کا گناہ میں نہ ہو اور معصیت میں بسر نہ ہو، مبادہ ہے اسی لمحے موت آ جائے تو وہ موت تو فرما برداری کی حالت کی موت تو نہ ہوئی، وہ موت تو قلبی ایمان والی موت کی تو نہیں ہوئی، اور وہ تو بڑی حسرتناک موت ہو جائے. بہرحال یہ پہلا قدم ہے اصل میں، اور یہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ویسے تو جذبہ تو پیدا ہوتا ہے سب میں ہی. اچھائی کا پرچار ہونا چاہیے، اچھائی کی دعوت ہونی چاہیے، نیکیوں کی تلقین ہونی چاہیے، برائیوں سے روکنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں اکثر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو سورہ بقرہ ہی میں فرمایا گیا ہے اور یہود کے بارے میں، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو تمہارے پاس ہے. تو یہ نہ ہو کہ لوگوں کے لیے تو جو ہے دوسروں دیگراں راہ نصیحت اور خود راہ فصیحت، یہ نہیں، بلکہ یہ سب سے پہلے اپنے کردار کو پاک کرو اور صاف کرو. اپنے کردار میں سے معصیت کو، حرام کو نکال باہر کرو. اپنی معاشرت اور معیشت دو چیزیں ہیں سب سے اہم
ایک ہے آپ کی معاش کہاں سے کما رہے ہیں، اس میں کوئی حرام کا عنصر تو نہیں ہے، تو بینک سے رقم لے کر تو نہیں آپ نے دکان بڑھا رکھی ہے، کاروبار اپنا پھیلا رکھا ہے، چمکا رکھا ہے، کارخانہ بنایا ہے، سود کے اوپر آپ نے قرض لیا ہوا ہے، بینک سے قرض لے کر آپ نے بلڈنگ بنا لی ہے۔ اگر یہ کام کیا تو آپ کی تو معیشت حرام کی ہو گئی، یا اور کوئی کام ہے، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ اب یہی جو منشیات کا دھندا ہے، کروڑوں اربوں کا معاملہ ہوتا ہے، جب کوئی پکڑی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اتنے کروڑ کی ہیروئن پکڑی گئی، اتنے ارب ڈالر کی ہیروئن پکڑی گئی، ہوتا نہیں۔ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا کاروبار ہے اس وقت، لیکن حرام کاروبار ہے، جو کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کہ اشخاص اور افراد، اس لیے کہ امت جو ہے وہ بنتی ہے اشخاص سے مل کر، امت آسمان سے تو نہیں آتی، لوگ مل جل کر ایک جماعت بناتے ہیں، مل جل کر ایک امت بنتی ہے۔ تو اب اگر جیسے کہ ایک فصیل ہے بڑی اور وہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، تو اینٹیں پختہ ہوں گی تو فصیل پختہ ہے۔ ایک تو اینٹیں پختہ ہونی چاہیے، اور دوسرے سیمنٹ سبسٹنس جو لگا ہوا جوڑنے والا مسالہ، وہ مسالہ مضبوط ہونا چاہیے، تبھی وہ فصیل جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ تو پہلی کام کیا ہے کہ ہر اینٹ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔